الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، نواقض اسلام سیریز میں ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اصول و ضابطے کو لے کر حاضر ہیں۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، انہیں شک و شبہے کی بنا پر کافر قرار دینا انتہائی خطرناک، انتہائی سنگین جرم ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی پائی جاتی ہے، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کوئی باطل عقیدہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، کفری عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو فوراً ان پر کفر کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل انتہائی خطرناک ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں بار بار لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ من ثبت اسلامہ بیقین لم یخرج منہ بشک، اگر کسی کا اسلام یقین کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے تو وہ شک و شبہے کی بنیاد پر اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اسے شک و شبہے کی بنا پر اسلام سے خارج آپ نہیں کر سکتے۔ ایک اہم اصول اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا انتہائی آسان ہے۔ جیسے ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کا جملہ پڑھے گا، اقرار کرے گا اس کلمہ شہادت کا، فوراً اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو کسی کو اسلام کے اندر داخل کرنا انتہائی آسان ہے، لیکن اسلام سے کسی کو خارج کرنا، کسی کو نکالنا انتہائی سخت ہے، انتہائی مشکل ترین امر ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے کوئی کفری عمل کرتے ہوئے دیکھا، کوئی باطل عقیدہ رکھتے ہوئے دیکھا، فوراً آپ اس کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں اور اسے اسلام سے خارج قرار دیں، اسے مرتد قرار دیں، اس کا خون حلال سمجھنے لگیں۔ یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ سنیں اور اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی کو اسلام سے خارج کرنے کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، کفار کے ساتھ ہماری مدبھیڑ ہوئی۔ جب ہم نے انہیں زیر کر لیا تو کفار میں سے ایک شخص تھا جو مسلمانوں کو اب تک قتل کر رہا تھا۔ جب ہم نے انہیں شکست دے دی، زیر کر لیا، تو یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ میں اور میرے ایک انصاری دوست نے اس کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ کچھ دیر بعد ہم اس کے اوپر غالب آ گئے۔ وہ نیچے گر گیا اور ہم دونوں اس پر غالب آ گئے۔ ہم دونوں نے اپنی تلوار کھینچی اسے قتل کرنے کے لیے، کیونکہ اب تک یہ ہمیں قتل کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم نے تلوار کھینچی، فوراً اس آدمی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کی ظاہری حالت بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ وہ شخص جیسے ہی اپنے سامنے تلوار کو دیکھتا ہے، اپنی زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار کرتا ہے۔ ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی یہی کہے گا کہ تلوار سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا کلمہ پڑھنا تھا، میرے انصاری دوست نے، میرے انصاری ساتھی نے اپنی تلوار روک لی، تلوار نہیں چلائی۔ جب سنا کہ کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے فوراً اپنی تلوار روک لی۔ لیکن مجھے یہ لگا کہ تلوار سے بچنے کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے تلوار چلا دیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم پہنچے
ہم نے اس واقعے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی آپ نے اسے قتل کر ڈالا؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول انما کان متعوذا، وہ شخص صرف تلوار کے ڈر سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، تلوار کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، وہ حقیقت میں کلمہ پڑھنا نہیں تھا۔ ظاہری قرائن بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا شققت عن قلبی یا ہلا شققت عن قلبی، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ تمہاری تلوار کے ڈر سے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یا حقیقت میں اللہ پر ایمان لا کر اس نے اس کلمے کا اقرار کیا ہے؟ اس دل کی حالت کے بارے میں تمہیں کیا پتا ہے؟ تم نے تو اس کا دل چیر کر نہیں دیکھا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ اس نے کس مقصد کے تحت یہ کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کلمے کو دہراتے رہے کہ اقتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی آپ نے کیسے اسے قتل کر ڈالا؟ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیسے آپ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ کر پائیں گے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے بار بار دہرانا شروع کیا تو مجھے خواہش ہونے لگی کہ کاش آج ہی میں نے اسلام قبول کیا ہوتا اور میرے فائل سے، میرے رجسٹر سے میرا یہ گناہ ختم ہو چکا ہوتا، درج نہ ہوتا، کیونکہ اسلام تمام سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو آج ہی میں نے کاش کے اسلام قبول کیا ہوتا اور میرے رجسٹر میں، میری کاپی میں، میرے دفتر میں یہ گناہ درج نہ ہوتا۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد یہ عزم کر لیا کہ اب میں زندگی میں کبھی بھی کسی کلمہ پڑھنے والے کے خلاف اپنی تلوار نہیں اٹھاؤں گا۔ چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر لوگوں نے کافی کوشش کی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک رہے، کسی صورت میں گھر سے باہر نہیں نکلی۔ کہا کہ یہ جنگ مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے اور ڈر ہے کہ میرے ہاتھوں کسی ایسے شخص کا قتل ہو جائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو۔ ایک مرتبہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، دوبارہ یہ غلطی میں نہیں کر سکتا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ گرچہ کسی کے ظاہری حالات ہمیں یہ خبر دے رہے ہوں، پتہ دے رہے ہوں کہ وہ شخص اسلام سے خارج ہو چکا ہے یا اس شخص نے صحیح سے اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس کے باوجود ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ اسلام کے اندر داخل ہونا انتہائی آسان ہے، جیسے ہی لا الہ الا اللہ پڑھے گا اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر اس شخص کو مسلمان قرار دیا، اور کسی کو اسلام سے خارج کرنا ظاہری حالت کو دیکھ کر اتنا آسان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں وہ شخص مسلمان ہو، کافر نہ ہوا ہو، اور آپ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، تو ایک مسلمان پر آپ نے یہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ہی مسلمان بھائی کو کافر کہہ کے خطاب کرتا ہے تو یہ حکم دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اگر وہ کافر نہ ہوا تو یہ کفر کا حکم آپ کی طرف لوٹ آئے گا اور آپ کافر ٹھہر جائیں گے۔ گرچہ یہ کفر دونوں کفر ہے، کفر اصغر ہے، لیکن یہ انتہائی خطرناک جرم ہے کہ کوئی شک و شبہے کی بنیاد پر اپنے ہی کسی مسلمان بھائی کو کافر قرار دے۔ اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، اور یہ معاملہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو کافر قرار دینے کا اگر اصول و ضوابط پائے بھی جائیں، کوئی مانع نہ ہو، تب بھی عام لوگوں کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے۔ اس کا اختیار، اس کا پاور اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کے ہاتھوں میں یا طلبہ علم کے ہاتھوں میں نہیں دیا ہے،
بلکہ امت کے کبار علماء کسی متعین شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اور عام لوگوں کو امت کے ان کبار علماء کی رہنمائی کے مطابق چلنا ہے۔ ہر شخص آزاد نہیں ہے کہ چاہے اجتہاد کی بنیاد پر جسے چاہے کافر قرار دے اور جسے چاہے مسلمان باقی رکھے، بلکہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ باضابطہ جا کر امتحان لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، فلاں مسئلے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، اور جب ملا کہ ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کی طرح نہیں ہے یا ان کا وہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف اعلان کرتے ہیں کہ یہ بندہ کافر ہو چکا ہے، ان کے ساتھ کفار جیسا تعامل کریں۔ تو یہ حقیقت میں سلف صالحین کا منہج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف باضابطہ مہم جاری کرتے ہیں، نام لے کر ایسے لوگوں کو کافر گردانتے ہیں، ان کی وفات ہو جائے تو جنازہ پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور بلا جنازہ دفن کر دیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اور بعض علماء کے فتاوی کا سہارا بھی لیتے ہیں کہ بعض عالم دین نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ میرے بھائیو، جس عالم دین کا آپ حوالہ دے رہے ہیں خود جا کر دیکھ لیں، کیا کبھی کسی متعین شخص کے بارے میں انہوں نے یہ فتویٰ نافذ بھی کیا؟ کوئی ایک مثال آپ دکھا دیں کہ انہوں نے ایسے شخص کو جس کی حالت یہ تھی کہ وہ شخص کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا تھا، اور کفار جیسا تعامل کرتے ہوئے بلا جنازہ ہی ان کو دفن کر دیا ہے، اور کفار اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے سے روک دیا ہے، اس کے مال کو اس کے بچوں کے درمیان تقسیم نہیں کیا ہے، میراث کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے اوپر لاگو نہیں کیا ہے، بالفعل متعینہ طور پر کسی شخص کے ساتھ یہی عمل انجام دیا گیا ہو، ذرا دیکھیں، آپ نہیں پائیں گے۔ تو عام حکم لگانا ایک الگ چیز ہے، اور کسی متعین شخص کے اوپر اسی حکم کو چسپا کر دینا الگ چیز ہے۔ تو یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے پاور نہیں دیا ہے، بلکہ یہ کبار علماء کا کام ہے کہ کسی متعین شخص کو اصول و ضوابط کی روشنی میں حجت قائم کرنے کے بعد کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، تو وہ کسی کو اس طرح کافر کہیں۔ اس لیے پوری اسلام کی تاریخ میں جن لوگوں کو متعینہ طور پر کافر قرار دیا گیا ہے، ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی آپ کو کم ملے گی، انگلی پر گنے جا سکتے ہیں جنہیں تاریخ اسلام کے اندر علماء سلف نے متعینہ طور پر کافر قرار دیا ہو۔ اس لیے اس طرح شک و شبے کی بنیاد پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو کافر قرار دینے سے بچیں، اس مسئلے کی خطرناکی اور سنگینی کو سمجھیں اور سلف صالحین کے منہج کی اتباع کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں فہم سلف کے مطابق، منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔